معزز ناظرین، وائس آف پی ٹی آئی میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط ہے جس نے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کر امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا۔ اس حکومت کے کارنامے یہ ہیں کہ اس نے عام آدمی سے لے کے ہر خاص آدمی کو بھی ڈسٹرب کیا۔ ہمارے پاس اس وقت ایک کیس موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف اسسٹنٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جن کو بری طرح سے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو لائر ونگ ہے، انصاف لائر فورم، ان کے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ جناب سید سہیل گردیزی صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا آخر قصور کیا تھا، کس بات کی انہیں سزا دی گئی کہ ان کے اوپر اتنی سنگین دفعات لگائی گئی۔ بہت بہت شکریہ سید سہیل گردیزی صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ جس وجہ سے اس امپورٹنٹ حکومت نے ان پر اتنی سنگین دفعات لگائیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کا تعلق ہے تو ڈاکٹر شہباز گل کا کیس بنیادی طور پر آپ نے پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کے جو اچھے کیے ہوئے اقدامات تھے ان کو لوگوں تک پہنچایا، اپنے لیڈر کی جو چیزیں تھیں، جو الزامات ان پہ لگے ان کو کامیابی سے ڈیفینڈ کیا۔ اس کے بعد سے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یا جو ان کے لوگ جب گورنمنٹ میں تھے یا پچھلے عرصے دراز سے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے ان کی جو رانگ ڈوئنگس تھی، جو ان کے کالے اعمال تھے، ان کو پبلک کے سامنے جس وقت انہوں نے فاش کیا تو یہ چیز ان کے لیے بہت ہی ہضم کرنا مشکل تھی۔ تو ان کی پاداش میں بنیادی طور پر یہ آلریڈی ایک وینجنس اور وینڈیٹا شہباز گل کے اگینسٹ رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹرز اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی فوج ہے، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے یا دیگر اسٹیٹ کے جو آپ کے پلرز ہیں، ان کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ایک بڑی مضموم کوشش ہے۔ اور شہباز گل کا کیس بھی بنیادی طور پر اسی ایک اٹیمپٹ کا حصہ ہے۔ اگر آپ شہباز گل کے بیان کو دیکھیں تو ایک تو بات میں بینگ لائر اور بینگ پاکستانی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم پاکستانی شہری ہیں، کوئی بھی بندہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا نیشنل ٹی وی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، جگہ ہو، وہاں پر اداروں کے حوالے سے ہمیں بڑی محتاط گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک بیٹھا ہوا ہے جو آل دا ٹائمز اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس ملک کے اداروں میں اور عوام میں کسی قسم کا کوئی تصادم ہو جائے۔ تو شہباز گل کے بیان کو اگر آپ پرٹیکولرلی دیکھیں تو شہباز گل کا بیان ایک عام بیان تھا، اور عام حالات میں شاید یہ بیان روز ٹی وی پہ لوگ دیتے ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا شہباز گل کے جو قصور تھا وہ یہ تھا کہ اس نے پی ڈی ایم کی یا یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کا جس طرح سے وہ اپنے لیڈر کا نیریٹو پیش کرتے تھے، جیسے وہ اپنی پارٹی کا نیریٹو پیش کرتے تھے، اس کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کا توڑ ان کے پاس یہی تھا کہ ایک اس قسم کا کیس بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اور باقی لوگوں کو بھی یہ میسج دیا جائے کہ اگر ہمارے کالے جو اعمال ہیں ان کو عوام کے سامنے لایا گیا تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں شہباز گل صاحب کے جو قصور ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ یہ بتائیے کہ اس وقت شہباز گل صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس میں دفعات کون سی لگائی گئی ہیں؟ دیکھیے دفعات تو 3-4 لگی ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ شہباز گل صاحب کو جس چیز کے حوالے سے ان کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 124A ہے، جس کی جو بیئر ریڈنگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف اگر عوام الناس کو بھڑکانے کی کوشش کرے گا، ان کو انسٹیگیٹ کرے گا، تو تب اس کے اوپر ان دفعات کا ہو جائے گا، جس کو بغاوت نارملی عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ لیکن میں اگین یہی کہوں گا کہ شہباز گل نے کوئی ایسی بغاوت کی بات کی نہیں۔ شہباز گل ایک انڈیویجول ہے، نہ ہی وہ کوئی اس طرح کا کوئی نیشنل لیول کا لیڈر ہے، نہ ہی کوئی اس نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے۔ اس نے تو جسٹ ایک بات یہ کہ اگر آپ دیکھیے، میں کوئی کسی چیز کے حوالے سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر کسی نے بھی اگر کوئی غلط بات کی ہے تو اس کا ضرور محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا بینگ لائر کہ شہباز گل نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر 124A کا مقدمہ کر دیا جائے۔
شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جب شہباز گل صاحب کو اٹھایا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ پہلے دن سے آج تک تمام پیشز پہ آپ پیش ہوتے رہے؟ جب بھی شہباز گل صاحب کو خواہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہو یا وہ کسی بھی لیول کی کورٹ ہو، جب ان کو پیش کیا گیا تو آپ وہاں پہ ہر پیشی پہ موجود رہے اور آپ نے اس کیس کو بغور اسٹڈی کیا. تو یہ بتائیے کہ اس وقت شہباز گل صاحب کے اوپر بنائے جانے والے جو مقدمات ہیں وہ کس پوزیشن میں ہیں اور وہ ابھی اس وقت ان کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے لاسٹ ڈیٹ پر تو شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ میجسٹریٹ کی کورٹ سے جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر دیا جاتا رہا. میں یہاں پر یہ چیز ایکسپلین کر دوں کہ جوڈیشل ریمانڈ جو ہوتا ہے بیسیکلی سیکشن 167 CRPC کے تحت جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اس میں جب کسی ملزم سے کسی قسم کی کوئی ایویڈنس کی ریکوائرمنٹ ہو یا کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہو جو کسی کیس کے جو ہے وہ فیصلے میں مدد لی جا سکتی ہو، ایسی صورت میں جو متعلقہ پولیس ہوتی ہے وہ کورٹ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس ملزم کو ہمیں جوڈیشل ریمانڈ میں دیا جائے. دیکھیے جبکہ شہباز گل کا جو کیس ہے یہ بنیادی طور پر ایک ٹیلی وائزڈ ایک بیان تھا. اس میں لیٹر آن یہ کہتے رہے کہ جی وہ ٹرانسکرپٹ ہم نے ان سے لینی ہے، پھر وہ بعد میں کہتے رہے کہ ہم نے ان سے فون لینا ہے، پھر وہ کہتے رہے کہ ہم نے پالیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ سارے پری ٹیکسٹ اور بیچ میں پھر کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہو جاتے. تو جو شہباز گل کا بنیادی طور پہ جو جہاں سے ایشو خراب ہوا اور جو یہ پروسیکیوشن کے ٹیکٹکس تھے وہ یہ تھے کہ ان کو ریمانڈ سٹیج پر جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیلے کیا جانے لگا. پہلے ان کا 2 دن کا ریمانڈ ہوا، لیٹر آن پھر جب ان کو جوڈیشل کیا گیا تو اس پر نیچے جو لوور کورٹس ہیں وہاں پہ ایک ریویژن فائل کر دی گئی. لیٹر آن پھر تقریباً معاملہ 4-5 دن جو ہے وہ تاریخوں میں اس ریویژن پہ چلتا رہ گیا. لیٹر آن وہ ریویژن جو ہے وہ ہائی کورٹ چلی گئی، اس کا جو بھی اس کا ڈیسیژن ہوا. اس کے بعد جب فائنلی ہائی کورٹ نے واپس آبزرو کر کے بھیجا کہ یہ نیچے والی کورٹس کا مینڈیٹ ہے اور وہی اس کو کریں گے، تو پھر یہ مقدمہ آپ کو یاد ہوگا کہ میڈم زیبا چودھری ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں گیا اور میڈم زیبا چودھری نے پھر اگین 2 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ دے دیا. یہ وہی زیبا چودھری صاحبہ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ یہ سمجھ رہی تھی کہ شہباز گل اتنے بیمار ہیں اس کے باوجود آپ نے ان کو پولیس کی حراست میں دیا؟ کیا یہ وہی زیبا چودھری صاحبہ ہیں؟ دیکھیے جو شہباز گل صاحب کی جو فوٹیجز آتی ہیں جب ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ماسک چھین لیا گیا اور میں ایستھما کا پیشنٹ ہوں، وہ تو معاملہ جو ہے وہ عدنان شبیر صاحب کے پاس جب ان کی پیشی تھی تب کا ہے. شہباز گل صاحب کا نہیں عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ زیبا چودھری صاحبہ وہ مجسٹریٹ ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ تھا کہ شہباز گل صاحب بیمار ہیں اور جب پولیس نے ان سے ان کا ریمانڈ مانگا تو بجائے اس کے کہ وہ نہ کرتی انہوں نے اس کا ریمانڈ دے دیا. تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو جب زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے کہ جب آپ یہ جانتے تھے کہ ایک جو ملزم ہے وہ بیمار ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پولیس کا ریمانڈ برداشت کر سکے، وہ مار برداشت کر سکے، تو آپ نے کیوں پولیس کے ریمانڈ میں دیا؟ وہ زیبا چودھری صاحبہ وہ مجسٹریٹ ہے. دیکھیے یہاں پہ میں آپ کے ناظرین کو ایک چیز میں بڑی کلیئر کرنا چاہوں گا بینگ لائر بھی. یہ جو جوڈیشل ریمانڈ کی اصطلاح ہے اس میں کوئی مار پیٹ کا تذکرہ نہیں ہے. لا کبھی بھی کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ مار پیٹ کی اجازت نہیں دیتا. ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو پولیس اتھارٹیز یا آفیشلز اپنے پاس واپس مانگتے ہیں فردر پروب کے لیے، فردر انویسٹیگیشن کے لیے. مار پیٹ بالکل شہباز گل کے ساتھ کی گئی اور یہ بات کورٹ کے اندر جو ہے وہ شہباز گل نے چیخ کر بھی بتائی. اس کے بعد سے شہباز گل کے ساتھ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا، جیسے آپ نے ان کے بیانات میں بھی سنا ہے. خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور صرف یہ ایک پروسیکیوشن کا ایک مزید شہباز گل کو جو ہے وہ ایک نشانہ بنانے کا ایک ہے ان کا ایک ارادہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر جوڈیشل میجسٹریٹ ہوں یا ایڈیشنل سیشن جج ہوں ان کا کام بنتا ہے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا. اور سر دست آپ دیکھ لیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارے، کیونکہ شہباز گل کا کیس سارا میڈیا میں بھی چلتا رہا ہے، تو ان کی کوئی اس طرح کی انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اور خان صاحب کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک آدمی کو اٹھایا گیا، 7-8-10 دن کا اس کا ریمانڈ آلریڈی ہو گیا، اس کے بعد سے 2 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ دینے کی کوئی اس میں پلازیبل ریزن نظر نہیں آتا تھا. اور لیٹر آن پھر خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران بھی کہا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم اس کی پراپر قانونی طور پر انویسٹیگیشن کریں گے کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ نے ان کو 2 دن کا ریمانڈ دیا. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کوئی بھی ملزم
جب اس کو گرفتار کیا جائے یا اس کو جوڈیشل کیا جائے تو جو اس کے لواحقین ہیں، اس کے یار دوست ہیں، شہباز گل جو ہیں وہ پاکستان کے ایک پولیٹیکل فگر ہیں، تو ان کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ شہباز گل صاحب سے ملنا چاہتے تھے، جیل جانا چاہتے تھے، تو انتظامیہ نے انہیں جانے نہیں دیا گیا۔ ایون پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے بھی ان سے ملنے کی کوشش کی لیکن انہیں بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، قانون بڑا کلیئر ہے، قانون بڑا ایک کامن سینس کا نام ہے۔ کوئی بھی ملزم، آپ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں پریکٹیکلی شہباز گل صاحب کے حوالے سے اپنا اور اپنے چند اور پی ٹی آئی کے جو لائرز ہمارے تھے، جن کو جو ہے وہ جو ہماری لیگل ٹیم تھی، ہمیں بینگ لائر شہباز گل صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، ہمیں 6 گھنٹے پیمز کے باہر کھڑا رکھا گیا۔ جب آپ لائر کو ملنے نہیں دے رہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کون مل سکتا ہے؟ تو قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ کیا جو ملزم کا جو وکیل ہے کیا وہ بھی اپنے ملزم سے نہیں مل سکتا؟ نہیں جی، قانون بالکل اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وکیل وہ انڈیویجول ہے کہ جو ہر حال میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ مل سکتا ہے، اور وکیل کی اور جو اس کے کلائنٹ کی ایک پریولیج جو کنورسیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ کسی تیسرے کو جو ہے وہ اس کو بھی ایک پریولیج حاصل ہے کہ لائر اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہر صورت میں مل سکتا ہے، اس سے کنسلٹ کر سکتا ہے، اس کی اسٹیٹ دیکھ سکتا ہے، اس سے مزید پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو، کیونکہ لائر نے ہی لیٹر آن اس کو کورٹ میں ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ کا پلس یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جس طرح سے پولیس کو اپنے ان مقاصد، غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہ چیز سب کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لٹمس کیس ہے دیکھنے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کا کہ آیا ہماری جو اسٹیٹ ہے، اور اسپیسیفکلی یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس نے اپنے اس ٹائم کے اندر جس طرح سے پولیس کو استعمال کیا، جس طرح سے دیگر اداروں کو استعمال کیا، اپنی مرضی کے، اپنے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اگینسٹ ہیں، اپنا وینڈیٹا پورا کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون، وائس پریزیڈنٹ انصاف لائر فورم سید سہیل گردیزی صاحب موجود تھے، جو کہ ہمیں شہباز گل صاحب کے کیس کے حوالے سے بڑا تفصیلی بتا رہے تھے۔ سید سہیل گردیزی صاحب وہ وکیل ہیں جنہوں نے پہلے دن سے لے کے آج تک شہباز گل صاحب کا جو کیس ہے اس کو جب بھی وہ پیشی ہوتی تو یہ وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، امپورٹڈ حکومت کو یہ میسیج دینا چاہوں گا عوام کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں، جتنا مرضی جبر کر لیں، یہ امپورٹڈ حکومت اب زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ آپ کا جو ظلم ہے، وہ قہر ہے، وہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد اسٹیپ ڈاؤن کریں اور پاکستان میں ایک نئے الیکشن کروائیں تاکہ اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔